نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زمانے میں جتنے بھی اپاہج تھے، بیوہ عورتیں تھیں یا معذور لوگ تھے، ان کی خدمت کے لیے ایک فہرست بنائی ہوئی تھی جس میں خدمت کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس فہرست میں ایک عورت کا نام لکھا ہوا ہے جو بوڑھی عورت تھی، اور سامنے ان کے خدمت کرنے والے کسی بھی آدمی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا چلو میں ان کی خدمت کر لیتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھ لینے کے بعد اس عورت کا جو گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا اور اس عورت کا جو نام تھا، وہ سیدھا اس پتے پر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس زمانے میں خدمت کیا ہوتی تھی؟ گھر کے اندر جھاڑو دینا، گھر کے برتن دھونا، اور اسی طرح باہر سے پانی بھر کر لانا، مٹکوں کے اندر جو ہے اس پانی کو ڈال دینا تاکہ بوڑھی اماں کو باہر نہ جانا پڑے۔ تو بوڑھی اماں نے جب دستک سنی، پوچھا کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹا کوئی آتا ہے اور پھر یہ کام کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلو میں کل صبح کی نماز سے پہلے ہی آؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی بوڑھی اماں کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ تو بوڑھی اماں نے پھر جواب دیا کہ بیٹا جو آنے والا ہے وہ تو یہ کام کر کے چلا گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اماں وہ آدمی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹا نہ اس کی شکل دیکھی ہے نہ اس کا نام جانتی ہوں، وہ رات کے اندھیرے میں آتا ہے، یہ کام کر کے چلا جاتا ہے، میں پردے میں بیٹھ جاتی ہوں، جب وہ جانے لگتا ہے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، میں باہر آ جاتی ہوں۔ تو مجھے تو نہ اس کے نام کا پتہ ہے نہ اس کی شکل دیکھی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر تھے، اگلے دن تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کون شخص ہے جو رات کو بوڑھی اماں کے در پہ آتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے رات کے اندھیرے میں، جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب لوگ سو گئے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی دبے پاؤں چلتا ہوا بوڑھی اماں کے گھر کے قریب آ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ امیر المؤمنین آپ اس بوڑھی اماں کے گھر کے اندر کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اس بوڑھی اماں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں بھی ننگے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ تو سوال کیا امیر المؤمنین جوتے آپ کے پاس تھے نہیں یا آپ نے جان بوجھ کر نہیں پہنے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں جوتے جان بوجھ کر نہیں پہن کر آیا، چونکہ رات کی تاریکی ہوتی ہے، مسلمان اللہ کے بندے سو رہے ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں سے آواز جو پیدا ہوتی ہے جوتوں کی کھسکھساہٹ سے لوگوں کی نیند خراب ہو، تو میں اس لیے ننگے پاؤں اس بوڑھی اماں کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں یہ وقت کے بادشاہ تھے، امیر المؤمنین تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو وقت کے حاکم ہونے کے باوجود رات کی تاریکی میں اپنی رعایا کا کیسے خیال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی
ایسے نیک حکمران نصیب فرمائے جو اپنی رعایا کی ایسے خدمت کرنے والے ہوں، رعایا کا نگہبانی کرنے والے ہوں اور ان کے خیال رکھنے والے ہوں، اور ایسے ہی ہمیں آپس میں ہمدردی اور احساس والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔